الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ شعبان کی فضیلت کے ساتھ بہت ساری بدعات جو ہے وہ ساتھ جڑ جاتی ہیں، تو آج کے لیکچر میں ہم مین یہی چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ جتنی ساری چیزیں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، مشہور ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں کون سے ایسے عمل ہیں جو سنت سے ثابت ہیں جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، اور پھر روزوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ بالخصوص 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ کیا ثابت ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو نصف شعبان کو جو شب برات کہا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نام شب برات ہے، یہ کیا ثابت ہے روایات سے، یہ نام کس نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے بعض علماء کے مطابق، تو کیا اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں جس طرح 27 رجب سے ریلیونٹ بھی اسٹوڈنٹس کے سوال آ رہے تھے کہ ہم اس دوران میں ہم نے کون کون سی عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ تو شب معراج والی رات ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آج کے جو یہ سارے سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا آج کے لیکچر سے۔ تو سب سے پہلے ہم آخری سوال ہے ہمارا جو کہ یہ بدعت سے کیا مراد ہے، اسی سے ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ یہ جو بدعت ہے یہ کسی نئی چیز کو کہتے ہیں اگر لغوی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں بھی بدعت کا جو ورڈ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ احقاف میں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں جو یہ ورڈ یوز ہوا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے مخاطبت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فرما دو کہ میں نیا رسول نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم نے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ نیا کی میننگ میں لیتے ہیں جو بدعت کا ورڈ یوز ہوا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے جس کی میننگ ہم ایجاد کے ٹرمز میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی ہم اس سے میننگ لیتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ نیا بنانا یا ایجاد کرنا۔ اصطلاحی اگر تعریف دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دین میں اضافہ کرنا، ہر وہ کام جو بغیر کسی گزری مثال کے کیا جائے گا ثواب کی نیت سے، اور شرعی معنی میں ہم کیا کہیں گے، وہ اعتقاد یا اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ظاہر نہ ہوئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایجاد ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیا کہیں گے، بدعات کہا جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر کیا ہوا، بہت ساری ایسی چیزیں لوگ خود بھی ایجاد کرنے لگے کہ یہ کرنے سے ہمیں ثواب ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی ہم آج کے دور میں جو ہم اس کی مثالیں ہیں نا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوئی تو اس گھر میں 3 دن کے بعد کل خوانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب جب جمعرات آتی ہے تو اس کو جمعرات کو منایا جاتا ہے، پراپر سیلیبریشن ہوتی ہے جس میں خاص طور پر جو ہے وہ تیاریاں ہوتی ہیں کھانوں کی، آنے والے جو لوگ ہیں ان کے کپڑوں کی تیاریاں، مطلب ہر طرح سے ایک سیلیبریشن کہیں گے اس کو۔ قرآن خوانی ہے، مطلب اس کو ایک آپ وہ بنایا جاتا ہے، ایک سٹائل بنا دیا گیا ہے کہ اب سب آئیں گے تو قرآن خوانی جو ہے وہ کیا جائے گا، یہ بھی سیلیبریشن کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 40 دن گزرے ہیں تو پھر 40واں کیا جا رہا ہے، ایک سال گزر گیا ہے تو برسی کی جا رہی ہے، پھر اس کے علاوہ یہ ڈیتھ کی چلے یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔
برسی 40वां कुलख़ानी और जो बारातें हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों में ना ये ट्रेंड का बनने लगा है। और बहुत सारे लोग इसको जो है ज़रूर फ़ॉलो करते हैं और इसके पीछे इनका एक माशरती एक वो बन जाता है कि एक सिंबल है ये, कि लोग क्या कहेंगे कि जिसकी डेथ हो गई हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है? तो जो करने वाले काम हैं इंशाल्लाह आने वाले किसी लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे कि जो भी इस दुनिया से जाने वाले लोग हैं उनके लिए हम बेसिकली हमें क्या करना है? क्या ऐसी चीज़ है जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम दी गई है जिसकी कि ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है? तो वो भी इंशाल्लाह हम किसी लेक्चर में करेंगे डिस्कस। इसके अलावा सुनने में जैसे आता है 11वीं शरीफ मनाई जाती है, ठीक है? तो कोंडे का एक जो है वो एक दिन आता है, तो कोंडे मनाए जाते हैं, मिलाद मनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत पे शक नहीं किया जाता। क्योंकि वो सवाब के लिए ये काम कर रहे होते हैं और ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं कि हमें तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत आसानियाँ कर दी जाएँगी, ठीक है? क्योंकि हम अल्लाह की राह में शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब जब इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है, जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम नहीं दी गई, जो सहाबाए कराम के अमल से साबित नहीं है, ठीक है? तो उन सब कामों को करने का हमें सवाब नहीं होगा, बल्कि दीन में कोई एडिशन करने का गुनाह अलबत्ता हो सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अब जब ये चीज़ें बताई जाती हैं लोगों को कि ये सारी चीज़ें बिदआत हैं, तो उन लोगों के पास जिनको भी हम कन्वे करेंगे कि आप मिलाद का जो एहतमाम कर रहे हैं, तो ये चीज़ साबित नहीं है या आप 40वां जो कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर अगले लोग आपको कुछ लॉजिक्स भी दे देते हैं साथ ही, ठीक है? मैं वो भी ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि देखिए साइंस की जब जैसे-जैसे तरक्की आ रही है, तो हमारे तरीक़ाकार में भी तरक्की आ सकती है, ठीक है? तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, उनका बिदअत से ताल्लुक नहीं है। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, अभी हम जिस तरह से क्लास ले रहे हैं, तो एक ये इंटरनेट की से की फैसिलिटी इस्तेमाल करते हुए हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, ठीक है? गूगल मीट के नाम से जिससे हम ये क्लास ले रहे हैं। तो इसी तरह से डिजिटल दौर की और बहुत सारी चीज़ें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे अगर सफ़र करते थे, ठीक है? घोड़ों का एक होता था कि घोड़े भी जंगों में इस्तेमाल होते। तो अभी क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, अब तो जंग करने के लिए टैंकर और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तैयारे आ गए हैं या फिर हम जब सफ़र करते हैं, हमारे लिए बसेज़ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है? तो ये इसका ताल्लुक सिर्फ़ हमारी तरक्की से है। क्योंकि ये जो तरक्की है ये भी अल्लाह ताला का दिया हुआ इंसान को एक शऊर है, जिसकी बेसिस पे हम चीज़ें जो हैं उन उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, हम इजाद करते हैं चीज़ें, उसका हमारे ये चीज़ें मुबाह में आएँगी, जिसका सवाब और गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? जब तक उसके साथ कोई नियत नहीं जुड़ जाए। तो यहाँ पे एक और जो है लॉजिक दी जाती है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो है वो फ़ोन्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं कि अगर आप ये बिद्दत करते हैं तो फिर तरावी की नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? ठीक है? हर साल ग़िलाफ़े काबा तब्दील किया जाता है, ठीक है? तो उसकी क्या लॉजिक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़िलाफ़े काबा तब्दील करते थे? तो इन सब चीज़ों का यही जवाब है हमारे पास, ग़िलाफ़े काबा को सवाब की नियत से तब्दील नहीं किया जाता है, बल्कि पूरा साल जितने भी लोग आते हैं ग़िलाफ़े काबा को वो छू रहे हैं, वो चूम रहे हैं, ठीक है? तो सफाई की एक गर्ज़ से इसको तब्दील कर दिया जाता है पूरे 1 साल के लिए। इसके अलावा जो तरावी की नमाज़ है, हम में से बहुत सारी बहनें ये जानती हैं कि जिस तरह से तरावी की नमाज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उन्होंने इसको जो है फ़र्ज़ कर दिया था कि लाज़िमन आपने तरावी की नमाज़ पढ़नी है। रीज़न उनके पास मौजूद थी, क्योंकि अब जो है ज़्यादा लोग माश की फ़िक्र में अपना कुरान करीम रिवाइज़ नहीं करते हैं। अच्छा, इसकी एक लॉजिक हमारे पास सिलसिला की हदीस है जो आपके साथ शेयर की जाएगी 1746। इसमें ये लॉजिकली जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से प्रूव्ड है कि अगर तो कोई ऐसी चीज़ जिसकी आप इख्तिलाफ उसमें देखें, समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है? मैं मफ़हूम बयान कर रही होंगी इसका, इस हदीस का कि जो मेरे बाद जो भी इख्तिलाफ देखेगा, तो मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ़्ता खुलफ़ा का तरीका लाज़मी तौर पर इख्तियार करना और इसे दाँतों से मज़बूती से पकड़ लेना। यहाँ पे ये चीज़ बता दी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि दीन में नए कामों से बचना, क्योंकि हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ खुद से अगर इजाद कर लेता है, ठीक है? तो उसके पास क्या माज़अल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन का सर्टिफ़िकेट नहीं है, ठीक है? वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। कोई भी काम हम खुद से ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बिदअत कहलाएगी और हर बिदअत जो है वो गुमराही को लीड करेगी। तो हदीस से ये चीज़ साबित है।
इसके बाद हम देखेंगे कि जो रजब के लिए जो सवालात आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि जो 27 रजब है, इसको मेराज का जो वाकया है वो इसी से वो निस्बत लेते हैं इसकी। तो ये जो मेराज का वाकया है कुरान करीम में मौजूद है, सूरह इसरा में आयत नंबर 1 में, जिसमें फरमाया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि पाक है वो जो एक रात में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके बीच हमने बरकतें रखी हैं, ठीक है? तो ये जो वाक़या है कुरान करीम में मौजूद है, फिर हमें बहुत सारी अहादीस में मिलता है, जैसे कि सुनन तिरमिज़ी में इसकी कुछ तफ़सीलात मिलती हैं, कुछ 213 हदीस में जिसमें नमाज़ों का फ़र्ज़ होना शामिल है, 2446 में जिसमें बहुत सारा ये जो है डिटेल्ड हदीस है, आप लोग लाज़िमन इसको पढ़िएगा। यहाँ पे जो 70,000 वो लोग होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएँगे, उनका भी इसमें तज़किरा है, ये भी इसी वाक़ये की डिटेल में शामिल है। इसके अलावा सुनन नसाई की 162 हदीस है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हदीस हमें मिल जाती हैं जिसमें हमें इसकी डिटेल मिलती है, लेकिन कोई एक भी हदीस ऐसी नहीं है जिसमें डेट का तज़किरा हो कि रजब में ही हुआ था मेराज। या फिर डेट बताई हो 27 रजब को था या इवन कोई महीना भी बता दिया गया हो अल्लाह ताला की तरफ से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कि ये जो मेराज की रात है ये रजब को हुआ था। तो किसी के पास भी इस चीज़ की दलील नहीं है। अगर दलील नहीं है, दिन नहीं है, महीना नहीं है, तारीख साबित नहीं है, ठीक है? तो हम उसको बिदअत कहेंगे कि ये जो जितनी भी रिवायात इन्होंने खुद से बनाई हुई हैं कि इस रात को हम लोग इबादत करेंगे या दिन का रोज़ा रखेंगे या इस तरह की कोई भी चीज़ें, तो इसकी कोई साबित नहीं है। ऐसी कोई चीज़ अगर अपने को एतक़ाद में रखना चाहता है, तो उसके पास इसकी वाज़िह दलील होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ वाक़ियतन होती, रिवायात में ज़रूर मौजूद होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज वाले दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो रोज़ा रख रहे हैं या फिर सहाबाए कराम ये काम कर रहे होते, ठीक है? तो हमारे पास इस चीज़ की एक लॉजिक मौजूद होती, जो कि अब नहीं है। तो ये जो है ना, इस तरीके से हमने इसको भी देख लिया। हम ना अब शब बारात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसको निस्फ़ शाबान के नाम से जाना जाता है, जो भी डिटेल हमें मिलती है हदीस से, उसमें निस्फ़ शाबान का तज़किरा है। शब बारात का नाम न जाने किसने रखा है। अब यहाँ बारात का वैसे तो मीनिंग बेज़ारी है, ठीक है? तो अगर इसको कुछ देखा जाए, कुछ इस पे एक्सप्लोर किया जाए, तो या तो इसको बेज़ारी वाली रात कहेंगे या फिर छुटकारे वाली रात कहेंगे, ठीक है? तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जहन्नुम से छुटकारे वाली रात है, लेकिन इसका नाम शब बारात कहीं भी मौजूद नहीं है। एक बात तो ये क्लियर होगी हमारी। और फिर ये जो सवाब की नीयत से इबादत करते हैं लोग इसी रात को स्पेसिफिकली, ठीक है? आम रातों में नहीं, सिर्फ़ इसी रात को स्पेसिफिकली इबादत की जाती है और फिर नमाज़ों के नए-नए तरीके भी आ जाते हैं। और अफ़सोस की बात ये है कि हर बार एक नया तरीका बताया जाता है कि इस तरीके से नमाज़ पढ़ लें, नवाफ़िल में आपने इतनी बार ये सूरा, इतनी बार ये सूरा आप ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपकी फलाँ ख़्वाहिश की तकमील हो सकती है या फलाँ दुआ की कबूलियत के लिए आप ऐसे नमाज़ पढ़ लें, ऐसे नवाफ़िल पढ़ लें, ठीक है? तो यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है कि ये तरीका किसने इजाद किया? किसकी तरफ से आया ये तरीका? ठीक है, क्या खुद से किसी ने इजाद कर लिया? और अगर इजाद किया, तो फिर इसकी इजाज़त किसी ने क्या दी उनको? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे का पूरा दीन हमें सिखा कर गए थे। अब हम अगर इजाद कर रहे हैं तो किस फ़ॉर्मूला को हम इम्प्लीमेंट करने करते हैं ये सब कुछ करने के लिए। फिर एक आतिशबाज़ी का एक सिलसिला है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मार्केट में स्टॉल्स लग जाते हैं, ठीक है? बच्चे कहते हैं जी ये शुरली पटाखों वाली रात आ गई है और उनकी भी डिमांड होती है, हमें भी दिया जाए ये सारी चीज़ें। और फिर हलवा पकाने की और बाँटने का एक जो है वो रस्म बन चुकी है, हलवा बाँटा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ से आई हैं, इसका कोई जो है रिवायत से किसी से लिया या कहीं से कोई ऐसी उनको लॉजिक मिली है कि ये सारी चीज़ें प्रमोट किए चले जा रहे हैं लोग, किए चले जा रहे हैं। इसके बाद इवन मसाजिद में इज्तिमाई इबादत का एहतमाम किया जाता है कि आज की रात इबादत की रात है, पूरी रात आएँ, तो फिर वहाँ पे मज़ीद रसूमात शामिल हो गई, अब यहीं पे खाना है, पीना है, फिर रोज़े का एहतमाम या जो कुछ भी, ये सारी चीज़ें तो इसकी जो है मिसाल हम ले सकते हैं कि जैसे ईसाई अपने गुलू कर गए थे ना दीन में, ठीक है? कुछ चीज़ों में वो गुलू कर गए, उसकी मुशाबे हम ले सकते हैं इसको, जो कि बहुत ही अफ़सोस का मकाम है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कुछ उलमा जो है वो बहुत ज़्यादा गुलू कर गए,
کہ بالکل ہی وہ پوری رات عبادت کا انہوں نے اہتمام کر دیا، اور ایون اجتماعی طور پر، حالانکہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں کرنا پسند کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رات بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو ہمیں ہمارے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے اس کو کنفرم کر لیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں ہم جو ہے اپنا ایک عقیدہ رکھتے ہیں یا اپنا عمل جو ہے اس پہ آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے تو اس پہ سرچ کریں گے کہ کتنی جو ہے اس میں سچائی ہے، کیا وہ چیزیں ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں، کیا وہ چیزیں حدیث میں کوئی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے، تو ہمیں اسی کے اکارڈنگ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے اولین کہ سب سے پہلے تو ہم تحقیق کریں۔ اللہ پاک نے الحمدللہ سبھی لوگوں کو شعور بھی دے دیا، سبھی لوگوں کو فہم بھی دے دیا، تو اگر ہم دین پہ ریسرچ نہیں کر سکتے، دین کے بارے میں ہم صحیح راستے پر نہیں چل سکتے، تو پھر اتنی بڑی بڑی ڈگریز اور اتنی بڑی بڑی بکس پڑھنے سے ہمیں کوئی ثواب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ نہ ہی ہمیں ان سب کا جو پڑھ لیا جنہوں نے، ان کو بھی اس چیز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اصل تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ زندگی ہم نے دین کے مطابق گزار کے جا رہے ہیں دنیا سے یا پھر نہیں جا رہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5، جس میں یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں واضح طور پر کنوے کر دی گئی کہ کوئی جو ہے وہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی چیز منسوب نہیں کر سکتا۔ اب حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں: جو مجھ پر عمدن، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز ہم حدیث سے منسوب نہیں کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہے نہیں۔ اور جہاں تک کچھ ضعیف حدیث کا معاملہ ہے، ایسی بہت ساری حدیث جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ ضعیف ہے اسٹیٹس میں، اور کچھ علماء کے مطابق دو ضعیف حدیث جو ہے وہ مل گئی تو انہوں نے حسن لغیر ہی کا درجہ پا لیا، تو اس کے لیے ضعف جو ہے وہ حافظے کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حافظہ کمزور ہے، تھوڑا بہت رد و بدل ہو گیا تو اس کی بیسس پر ایک کوئی حدیث ہے وہ ضعیف ہو گئی۔ ایسی حدیث جو کہ منقطع ہو، جس میں راویوں کی ملاقات بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی، تو ایسی حدیث حسن لغیری کا بھی درجہ نہیں پا سکتی ہے، ان حدیث سے کوئی بھی حجت نہیں لی جا سکتی ہے۔ ہمیں اپنا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر کرنا ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو آتھینٹک حدیث موجود ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دو ضعیف احادیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشکات میں ملتی ہے 1299، جس میں اما عائشہ سے جو ہے یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شعبان کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے کہ جنت البقیع گئے، وہاں پہ جتنے بھی مدفون تھے لوگ، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی، ٹھیک ہے؟ تھوڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، تو اس کا جو ہے جو مفہوم ہے جو یہاں پہ مجھے کنوے کرنا ہے آپ لوگوں کو، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس حدیث کا سٹیٹس ضعیف ہے، اور اگر اس کی ہم ڈیپتھ میں جائیں گے تو منقطع ہونے کی وجہ سے یہ روایت کو ضعیف کہا گیا ہے، اور اس لیے ہم اسے حجت نہیں لیں گے۔ اس میں 15 شعبان کا ورڈ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ایک اور حدیث ہے جس میں مسند احمد کی یہ حدیث ہے 12764، یہ اس کا سٹیٹس بھی ضعیف ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جائے گی جتنے ایک بکری کے بالوں کا ایک مطلب پورشن بتایا گیا ہے۔ اس حدیث کا بھی سٹیٹس ضعیف ہے، ان دونوں حدیث سے ہم حجت نہیں لے سکتے۔ لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ صحیح مسلم کی 2256 حدیث شیئر کی جائے گی، یہاں پہ اس رات کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ورڈنگ ہے وہ بھی ہماری جو مشکات میں ابھی ہم حدیث ڈسکس کر رہے تھے 1299، کہ تدفین جتنے بھی لوگوں کی ہوئی جنت البقیع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اب یہ چیز یہاں پہ ثابت ہے اس حدیث سے کہ یہ ورڈنگ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ صحیح مسلم میں صحیح کے سٹیٹس پر موجود ہے، لیکن یہاں پہ 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز یہاں سے پروفڈ نہیں ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کو ہی گئے تھے مردوں کی تدفین جتنے بھی ہوئے ہوئے تھے ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ہم ایسے کنسیڈر کریں گے کہ یہ ایک خاص نبوی عمل تھا علماء کے خیال کے مطابق۔ جتنے بھی علماء ہیں وہ متفقی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ٹرانسلیشن میں کہ یہ نبوی عمل تھا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ان سے
कहा गया यानी कि हुक्म दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि आपने जाना है जन्नतुल बकी, और तमाम जितने भी वहां पे मदफून लोग हैं, उन मुर्दा लोग हैं यानी कि दफन किए गए, उन सब के लिए आपने मगफरत की दुआ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज, इसको हुज्जत बनाते हुए कब्रिस्तानों का रुख करना 15 शाबान को, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि ये एक बिदअत है। तो आगे हम देखते हैं, जहां तक ये रोजा रखने वाली जो बात है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित है। बुखारी की एक हदीस हम देखेंगे कि 1970 जिसका नंबर है रेफरेंस, यहाँ पे ये चीज साबित हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा शाबान में बहुत ज्यादा रोजे रखते थे, यानी कि मुसलसल रोजे रखते थे, कभी कभार और कभी कभार मतलब ग्रेजुअली, कभी एक दिन छोड़ के। इस तरीके से एक रोजों की रूटीन होती थी कि शाबान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजों का बहुत ज्यादा एहतमाम करते थे। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि अमल वही इख्तियार करो जिस पर हमेशगी इख्तियार कर सको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप शाबान में रोजे रखते रखते थक जाएं। ये किसी भी आम इंसान के लिए है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे रखते थे बहुत ज्यादा, और उनको ये चीज नहीं थकाती थी। तो जो भी हमेशा इख्तियार करने वाला अमल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को इसी चीज़ के लिए ताकीद की गई है कि वही अमल आपने इख्तियार करना है। इवन ये कि हमें तिरमिज़ी की हदीस है, जिसमें से 738 हदीस है, और बुखारी की 1914 है, जिसमें ये भी बता दिया गया कि जैसे कि निस शाबान होता है, उसके बाद रोज़ा नहीं रखें आप। उसकी भी रीज़न है, साथ में रीज़न प्रूव्ड है कि जब आप शाबान के रोजे जो कि नफली हैं, ठीक है, बेहद फजीलत वाले रोजे हैं, उनको जो है नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन 15 शाबान के बाद रोजे रखने से मना फरमाने की एक ये रीजन है, ताकि हम जो फर्ज रोजे हैं, यानी कि रमजान के जो रोजे हैं, उनके लिए अपनी पूरी जो ताकत है वो इकट्ठी कर ले। अगर हम पहले ही रमजान शाबान में रोजे रखते रखते थक जाएं, ठीक है, या फिर हम रमजान के इस्तकबाल के लिए आखिर में 2 रोजे रखें, तो उसके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए मना फरमा दिया कि आपने जो फर्ज रोजे हैं उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी भी फजीलत है, तो 15 शाबान से पहले पहले हम ये रोजे रख सकते हैं, लेकिन 15 शाबान के बाद हमें अपनी एनर्जी गैदर करनी है, गेन करनी है, ताकि हम जो फर्ज रोजे हैं उनके लिए पूरी तवज्जो से, पूरी ताकत से, पूरे एहतमाम से हम उसको कंटिन्यू कर सके। फिर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि सुनने में आता है कि जो निस शाबान की रात है, ये लैलतुल कद्र की रात के मुशाबे जो है बना दी गई है, यानी कुरान करीम नाजिल होने की ये रात है। तो यहाँ पे हम लैलतुल कद्र की जो ट्रांसलेशन, सूरह कद्र की ट्रांसलेशन है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, उसकी हम तफसीर में भी ये चीज देखते हैं कि पूरे उसके सबूत के साथ ये चीज वाज़े तौर पर हमें हदीस में भी मिल जाती है कि कुरान करीम लैलतुल कद्र में ही नाजिल हुआ था, जो कि रमजान की आखिरी इशरे की कोई भी ताक रात है। ठीक है, और फिर सूरह दुखान की आयत है, उसको भी आयत को लिया जाता है कि ये शायद जो है शाबान की, निस शाबान की जो रात है, यानी 15 शाबान जिसको शब बरात कहते हैं लोग, तो उससे इसको कोरिलेट करते हैं, तो वो रात भी लैलतुल कद्र वाली ही रात है, यानी कि जो कुरान करीम नाजिल होने वाली रात है, वो रमजान की ही रात है, आखिरी इशरे में जो पाई जाती है, जिसके लिए हमें तहकीक करने के लिए, उसमें इबादत का एहतमाम करने के लिए भी हदीस में बाकायदा तौर पर हुक्म दिया गया है। यहाँ पे एक और चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट है कि मग़फ़िरत के लिए इस ख़ास तौर पर इस रात को इबादत करने का जो है वो हुक्म है, तो चुनांचे हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का जो है तमाम करते हैं, ताकि हमारी मग़फ़िरत कर दी जाए। तो यहाँ पे एक और जो हदीस है हम वो देखेंगे, अबू दाऊद की हदीस 4733 है। इसके अलावा बुखारी में भी अहादीस इसकी मौजूद हैं कि जो तहज्जुद का वक़्त होता है, डेली ही अल्लाह ताला की तरफ से निदा लगाई जाती है कि मग़फ़िरत तलब करने के लिए कोई है जो दुआ मांगे, कोई मग़फ़िरत तलब करे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इस हदीस से मिल जाती है कि डेली ही अल्लाह ताला जो है वो मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं, तो कोई भी इंसान अपने लिए इस चीज़ का एहतमाम कर सकता है तहज्जुद की नमाज में। तो यहाँ एक एक चीज़ यही बतानी जो है वो मकसूद है कि कोई भी मखसूस इबादत इस रात के लिए साबित नहीं है। जो रूटीन की इबादत है, आप रूटीन में अगर तहज्जुद पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको रूटीन की इबादत जैसे होती है, नमाज है, तहज्जुद है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। मखसूस तौर पर, ख़ास तौर पर जो है वो नहीं इबादत करनी है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये रात जो है, ये इसको क्यों ख़ास कहा गया है? क्या इसका कोई तज़किरा है कहीं पे? तो 2359 निसाई की एक हदीस है, इसमें शाबान में
اعمال پیش ہونے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، تو اس کی فضیلت میں یہ چیز شامل ہے۔ پھر صحیح مسلم کی 2721 حدیث ہے جس میں روزہ رکھنے کے لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور بخاری کی بھی 1969، اس میں بھی یہی چیز تذکرہ کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک فضیلت والا مہینہ ہے، اور پھر نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو پورے مہینے میں کسی بھی دن نامہ اعمال پیش ہو سکتے ہیں، 15 شعبان کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا ہے اس چیز کے لیے۔ اور جو روزوں کی ڈیٹیل ہے وہ بھی کہ پورے مہینے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس چیز کے لیے منع کر دیا گیا کہ 15 شعبان کے بعد آپ نے روزے کوئی روٹین سے رکھتا ہے، اگر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے جس کو نفلی روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے کہ بالکل رکھنا ہی نہیں ہے، کوئی رکھتا ہے اس کو عادت بھی ہے اور اس کے ویسے ہی کوئی ایک جو ہوتا ہے سیکوینس سے اگر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم نامہ اعمال کے لیے اگر ہم کچھ اور احادیث دیکھیں تو ڈیلی بیسس پہ بھی ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے فجر اور عصر کے وقت، اور اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کو، یعنی منڈے اور تھرسڈے کو، یہ ہمیں ترمذی سے ملتا ہے 747، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے پیر کو اور جمعرات کو، اور یہ دن بھی نامہ اعمال کے حساب سے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ نامہ اعمال پیش ہوتا ہے ان دنوں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے روزہ رکھتے تھے تاکہ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے اللہ کے حضور تو میں روزے سے ہوں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور حدیث ہے جس میں 2750 جس کا ریفرنس ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ اس لیے بھی رکھتے تھے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا اور قرآن نازل ہونے کا دن تھا، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی اس میں بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ روزوں کے اعتبار سے جو ایام 20 کے جو روزے ہیں اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام کرتے تھے، جس میں آتے ہیں چاندنی راتوں کے جو روزے ہیں، یعنی کہ اس میں آتے ہیں 13، 14 اور 15 کا روزہ، یہ انشاءاللہ یہ حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو ان دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کے روزے رکھتے تھے، شوال کے روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ احادیث میں ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ چیز کور کر لی ہے، اس میں ہم سمری دیکھ لیتے ہیں کہ اس پورے ٹاپک پہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں۔ 15 شعبان کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے فضیلت کے حوالے سے، جس میں نصف شعبان کا بھی تذکرہ ہے، اس میں آپ کو حدیث جو شیئر کی جائیں گی اس میں یہی بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے کہ اللہ نصف شعبان میں اپنی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نصف شعبان کا تذکرہ آتا ہے، اور تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے ما سوائے بغض رکھنے والے اور قاتل کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ مسند احمد کی حدیث میں قاتل کا تذکرہ ہے، لیکن سلسلہ کی جو حدیث ہے ایک ہے 3407، اور اس کے ساتھ آپ 1168 حدیث کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ مشرک اور عداوت رکھنے والے یا بغض رکھنے والے کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے کہ سوائے ان دونوں کے باقی سب کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم اپنا یہی کانسیپٹ رکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ پورا شعبان فضیلت والا ہے، 15 شعبان مغفرت والی رات ہے، اللہ پاک اپنے مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو روزوں کا جو تعلق ہے وہ پورے مہینے کے اعتبار سے کسی بھی ٹائم رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نفلی روزے رکھنے کی کسی کو عادت نہیں ہے تو وہ اپنی انرجی گیدر کرے، 15 شعبان تک اپنے تمام روزے وہ پورے کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس رات کے حوالے سے کوئی مخصوص عبادت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور 15 شعبان کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، جو احادیث ہے اس کا تذکرہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، 3 احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے انشاءاللہ۔ بالخصوص اس دن کو روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، چراغاں کرنا، پٹاخے بجانا، ساری جو ہے وہ مکروہات میں آئیں گی، ٹھیک ہے، باقی بالخصوص خیرات کرنا، صدقہ کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے، حلوہ بنانا یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک بدعت عام ہے کہ فیصلوں کی رات اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، فیصلوں کی رات ہماری لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے۔
تو اعمال پیش ہونے کی یہ رات ہے، اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں اس دن بھی مخصوص دن نہیں بتایا گیا، یعنی کہ پورے شعبان ہی فضیلت والا ہے، اور مغفرت والی رات جو ہے وہ نصف شعبان کو کہا گیا ہے۔ اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ روزانہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ہمیں روزانہ بھی اپنے لیے مغفرت کی اور توبہ طائب ہونے کے اہتمام کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ فجر اور عصر اس حوالے سے اہم ہے، اور ہفتہ وار ہمارے جو معاملات ہیں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اعمال، وہ سوموار اور جمعرات کے دن ہیں۔ سالانہ جو اعمال ہیں وہ شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں آل دا ٹائم اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ہم نے اپنا یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آج استخارہ کے حوالے سے، کہ استخارہ جو ہے وہ کیا ہے۔ استخارہ سے ریلیونٹ بہت سارے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کریں گے، کہ استخارہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، استخارہ کی دعا کون سی ہے، استخارہ کا کوئی سنت طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد سونا ہے، سو کے اور پھر خواب کا انتظار کرنا ہے، یا کوئی کلر نظر آئے گا، ٹھیک ہے، لال پیلا کچھ بھی، تو یہ چیزیں بھی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ استخارہ کروائیں ہم سے، ٹھیک ہے، استخارہ کا موجودہ ٹرینڈ ایک بن چکا ہے نا یہ بھی، تو ہم بہت زیادہ ہیبیچول ہو چکے ہیں کہ دین میں جو چیزیں ہیں ان کو بدعت کا رنگ دے دیں، تو ہم بہتر یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم استخارے سے ریلیونٹ سنت جو طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، تو ہم وہ سیکھیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ استخارے کا ہے، اسی کو سیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک کانسیپٹ اس کا انٹروڈیوس کرا دیا کہ استخارہ کسی سے بھی کروا لے، کوئی بھی اگر معاملہ آتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو پیچیدہ بنا دیا، ہم نے اس عمل کو مشکل بنا دیا۔ ابھی ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ آسان ہے، اور جو کانسیپٹ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوس کرایا تھا، ہم نے کیا کیا، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی اور بدعت بنا دیا ان سب کو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فائدہ اس کا نہیں ملتا، ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو سازشیں ہیں نا، یہ اسلام دشمن یا اسلام مخالف لوگ ہیں وہی کرتے ہیں، جو لوگوں کو اسلام کے راستے سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اس کو جو فقہ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، یہ یوں نماز پڑھ لو، یوں نہیں پڑھو، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے، تو قرآن و سنت کے راستے سے ہٹ کے ہم اپنے پیچیدگیوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہم کسی اور کے طریقے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے طریقے کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سچ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے عام جو ایک چیز ہے، سب کے پاس اس چیز کا نالج ہونا چاہیے کہ کبھی آپ کو کوئی کسی بھی قسم کی بات کی ترغیب دے رہا ہو، ٹھیک ہے، میں آپ یا کوئی تیسرا یا چوتھا آپ کو یہ بولے کہ دین میں یہ چیز ہے، تو آپ اس پہ ضرور اپنا جو ہے سرچ کیا کریں کہ واقعتاً ایسا ہے، یا آپ انہی سے ہی کوئی اس کا ریفرنس مانگ لیں، ٹھیک ہے، ریفرنس مانگے، پھر اس کو ریفرنس کو صرف مانگ کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس کو سرچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا واقعی وہ چیز قرآن میں موجود ہے، یا احادیث سے وہ چیز ویریفائی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اب جب تک ہم یہ سب کام نہیں کریں گے، ہم اصلاح والے راستے پر نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اپنا فریضہ ہم پہ عائد ہے پہلے سے ہی، کہ ہم نے سچ کا اور حق کا راستہ، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اسی کو ہی اختیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور اس دعا کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو استخارہ جب بھی ہم نے اللہ پاک سے کوئی مشورہ کرنا ہوگا، اللہ پاک سے خیر طلب کرنی ہوگی، جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں انسان، دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان میں فیصلہ کرنے میں انسان تھوڑا مشکل اس کو پیش آ رہی ہوتی ہے، دو راستے سامنے ہوتے ہیں کہ میں کون سا راستہ اختیار کر لوں، ٹھیک ہے، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انویسٹمنٹ کروں نہیں کروں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر والا معاملہ فرمائے، ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بہترین جو مشورہ ہے وہ اللہ پاک کی ذات دے سکتی ہے ہمیں۔ تو جب ہم اپنا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم یہ جیسے سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت ہے 159، یہ بھی اسی کو ہی اسے ریلیٹ کی جا سکتی ہے، کہ جب کبھی پختہ ارادہ کسی چیز کا کرے، ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ کہ مشورہ کرنا ہے، اور پھر جب پختہ ارادہ ہو جائے تو پھر اللہ پہ توکل کرنی ہے،
اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ استخارہ کرنے کی جو دعا ہے وہ بھی لوگوں نے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر رکھی ہیں، تو جو حدیث سے ہمیں ملتی ہے وہی استخارے کی دعا ہوگی۔ اللہ سے مشورہ درکار ہے، ہم نے پختہ اپنا ارادہ کر لیا کہ اللہ پاک جو بھی میرے لیے بہتر معاملہ ہے وہی فرمائیں گے، تو ہم تہہ دل سے خلوص نیت سے ہم دعا مانگیں گے۔ تو یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ بخاری کی ایک حدیث ہے 1162 جس میں سخارہ کی دعا کا ڈیزائن بنایا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو پوری ڈیٹیل اس میں موجود ہے، سنت طریقے کو ہم نے اپنانا ہے، دعا کی پوری جو ہے ٹرانسلیشن موجود ہے، ہم نے کبھی بھی ایڈز پہ نہیں جانا کہ اس سے استخارہ کرا لے، اس سے استخارہ کرا لے، کیونکہ جب ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی انسان اپنے لیے خیر مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی دوسرا انسان آپ کے لیے کیسے خیر مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ خیر مانگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ استخارہ کر رہے ہیں ہم۔ تو کسی کوئی اپنی شادی کے معاملے میں پرپوزلز آئے ہوئے ہیں، جاب کرنی ہے نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بن نہیں پا رہی ہے، طلاق تک نوبت آ گئی ہے، کوئی بھی ایسے معاملات آ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس میں استخارہ ہی سنت طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت اہتمام سے استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ استخارہ جتنے بھی دین والے کام ہیں جو ہم پہ فرض ہیں ان کاموں میں ہم استخارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے پورا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی، ٹھیک ہے، ہم عمرہ یا حج کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم استخارہ کریں کہ نہیں میں حج پہ جاؤں یا نہیں جاؤں، یہ چیز استخارہ اس چیز کے لیے نہیں ہے۔ نہ ہی ہم اس کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کل روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، یا اللہ تعالیٰ میں آنے والا جو نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے تو کیا میں نماز کے لیے میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یہ چیزیں ان چیزوں کے لیے استخارہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیاوی کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن کون سے کام نہیں ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فال نکلوانے جیسا ہے استخارہ، ٹھیک ہے، تو فال نکلوانے جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ استخارے میں ہم فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ آنے والا آپ کا کل کیسا ہوگا، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ کیسا ہوگا، میں آپ کا استخارہ کر دیتا ہوں تو آپ جو ہے یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کوئی دوسرا ایک تو استخارہ کر نہیں سکتا، بس آپ خیر کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ غیب کا جو علم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے چوری ہو گئی ہے تو میرا چوری کا مجھے پتہ چل جائے کہ کس نے کی تو میں استخارہ کر لوں، تو یہ بھی بالکل نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں سہارے کی دعا کرنی ہے پڑھ کے تو پھر میں نے جو ہے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ میں نے دائیں طرف کروٹ لے کے سو جانا ہے، پھر مجھے خواب آئے گا، خواب میں ہرا رنگ ہوا تو اوکے کی رپورٹ ہوگی، اگر لال رنگ آ گیا تو پھر میں یہ کام نہیں کروں گی، صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف جو ہے ہمارے کانسیپٹس خراب کرنے والی ہے، یہ ہمارے دین کو مذاق اڑانے والے جو روش ہے نا وہ کسی نے یہ ساری چیزیں ریلیٹ کر دی ہیں۔ ان سبھی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں جو حدیث ملتی ہیں، جو چیزیں سنت سے ثابت ہے، بس ہمیں اسی کا ہی انشاءاللہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ خواب کے آنے کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گا، صرف آپ کا جو دل ہے نا اس کا شرح صدر فرما دیں گے اللہ پاک، آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی، آپ وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین یا خیر والا معاملہ جو ہے وہ فرما دیا، آپ وہی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انشاءاللہ۔ تو خواب کا اگر کسی کو خواب آ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی یہ مشکل بات نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، خواب آ بھی سکتا ہے، لیکن خواب کے ذریعے سے آپ وہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ پاک آپ کو شرح صدر فرمائیں گے۔ ترمذی کی حدیث میں 2291 میں خوابوں کی ڈیٹیل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ خواب جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ میں اس حدیث کا مفہوم بیان کروں گی کہ 3 طرح کے خواب میں سے پہلا ہوگا اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جو چیزیں ہم سوچتے ہیں، یعنی کہ سوچوں پہ مبنی والے جو خواب ہوتے ہیں، اور تیسرا ایک ہے جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈراتے ہیں یا کچھ اس میں برے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو یہ حدیث آپ خود اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ استخارے کا جو طریقہ ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو دعا ہے نا، ٹھیک ہے، جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں خیر مل جاتی ہے اس کے بدلے میں، اور پھر
اس کی جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں پسند بھی آ رہی ہے نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا خود دل کسی طرف مائل ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے میں مجھے اچھا فیل ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ہم استخارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا کام کریں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کی ٹرانسلیشن میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ میرے دل کو بھی اسی پہ مطمئن کیجئے گا کہ جو کہ میرے لیے بہتر ہے، جو بھی بہتر معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 216 میں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہاری خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم جو ہے وہ اللہ کو ہے اور تم محض بے خبر ہو۔ تو یہاں پہ ہم اس کی ٹرانسلیشن ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ کروں آپ کے لیے تاکہ آپ کے دل میں اترے، یہ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور یہ دعا آپ دوسروں کو بھی سکھا سکے اسی طریقے سے ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور یہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس کا ڈیزائن آپ اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیے۔ دعا ہے اس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم، اے میرے اللہ، انی استخیرک بعلمک، میں خیر طلب کرتی ہوں تجھ سے تیرے علم کی بدولت، واستقدرک، تیری قدرت کی بدولت، بقدرتک، تجھ سے طاقت مانگتی ہوں، واسألک، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، من فضلک العظیم، تیرے فضل عظیم کا، فإنک تقدر ولا اقدر، بس تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، وتعلم، اور تو علم رکھتا ہے، ولا اعلم، اور میں علم نہیں رکھتی، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو چاہتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام، خیر لی فی دینی، خیر رکھتا ہے میرے دین میں، وہ معاشی، اور میرے معاش میں، وہ عاقبت امری، اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے، فقدرہ لی، تو اسے میرے لیے نصیب کر، ویسرہ لی، اور اسے میرے لیے آسان کر، ثم بارک لی فیہ، پھر اس میں مجھے برکت عطا کر، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام، شر لی فی دینی، برا ہے میرے دین کے اعتبار سے، وہ معاشی، اور میرے معاش کے اعتبار سے، وعاقبت امری، تو یہ میرے انجام، یہ کام میرے انجام کے اعتبار سے، فاصرفہ عنی، تو اسے مجھ سے ہٹا دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، وقدر لی الخیر، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے، حیث کانا ثم ارزنی بہ، جہاں بھی ہو وہ، اور اس سے میرے دل کو مطمئن کر دے، یعنی مجھے راضی فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو ٹرانسلیشن آپ نے اس کی دیکھی ہے ورڈ ٹو ورڈ، اس سے آپ کو دیکھیں یہ چیز بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو رہی ہوگی کہ یہ ایک دعا ہے۔ تو دعا ہم کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں خیر کا، کہ میرا جو بھی معاملہ ہے اس میں اللہ پاک مجھے خیر عنایت فرما۔ اب کوئی کام ایسا ہے جو میرے لیے برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، ٹھیک ہے، اگر میرے لیے اچھا ہے تو یہ کام میرے سے قریب ہو جائے، اور اگر برا ہے تو پھر اللہ مجھے اس سے ہٹا دے۔ اور پھر یہ آخری جو لائن ہے مجھے بہت زیادہ یہ پسند آتی ہے، کہ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر میرے دل کو بھی مطمئن کر دے، یعنی میں اس میں راضی بھی ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں اسے دور تو ہو جاؤں لیکن پھر بھی میرا دل اسی میں اٹکا رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کام انسان خود چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے کہ جب بھی انسان کو اپنے معاملات میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر 2 رکعت پڑھ کے یہ جو دعا بتائی گئی ہے اس کو دعا آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے لیے سونا، خواب آنا، یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے، بس صدق کی نیت سے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اور جہاں پہ بھی امری کا جو ورڈ آتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنا جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ سے جس کے لیے آپ خیر خواہی طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے دونوں جگہ پر۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائیں گے، کیونکہ جتنی زیادہ خلوص نیت سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کام اتنا ہی ہمارے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے آج کے اس ٹاپک میں ہم نے دیکھا
کہ استخارہ ہمیں کن کن معاملات میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی جو بھی معاملات ہیں جن میں انسان کو درست راستہ معلوم نہیں ہوگا ان میں ہم استخارہ کریں گے، لیکن جو معروف نیکیوں کے کام ہے جیسے کہ عبادات ہے اور جتنے بھی دنیاوی کے علاوہ چھوڑ کر جتنے بھی دینی کام ہے جو ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں، اعمال جن کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، ان میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ہم پر فرض ہے، وہ ہمیں کرنے ہی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ استخارے کا جو جواب ہے وہ کیسے آئے گا کہ جب بھی کوئی استخارہ کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ اس پر شرح صدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نصیب ہو جائے گا۔ شرح صدر یہ ہے کہ اس انسان کا سینہ کھل جائے گا وہ کام کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے ہی اس کو یہ چیز عنایت فرما دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے استخارے سے پہلے 2 نوافل جو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرور پڑھنے چاہیے کیونکہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، اور یہ سنت کا ایک طریقہ کار ہے کہ 2 رکعت الگ سے پڑھی پھر آپ نے استخارہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی انسان سے، کسی نیک انسان سے، کسی ولی سے یا کسی پیر فقیر سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان سے استخارہ نہیں کروانا، بلکہ ہر مسلمان اپنے معاملات کے معاملے میں خود استخارہ کرے گا اور اللہ سے خیر طلب کرے گا۔ استخارے کے لیے نیند یا خواب کا تعلق نہیں ہے، خواب آ گیا نہیں آ گیا، بس آپ کو شرح صدر پہ ہی آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کس طرف موڑ رہے ہیں۔ اور پھر ایک چیز ہے کہ اس عمل کو پیشہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا، اس کو پڑھ کے دیکھ لیا، ٹرانسلیشن دیکھ لی، کوئی بھی انسان اپنے لیے خیر طلب کرتا ہے دعا کے ذریعے سے، کوئی کسی دوسرے کے لیے خیر نہیں مانگ سکتا ہے۔ ویسے ہی خیر مانگ سکتا ہے دعا میں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن بطور خاص استخارہ کا نام لے کر یہ چیز جو ہے اس کو پیشہ بنانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو کچھ بھی ہم دین کے سیکھنے کے لیے، حصول کے لیے جو کچھ بھی ہم محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے آخرت کے لیے جو جنت پہ جانے کا راستہ ہے وہ ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔